ان کو یہ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ٹویٹ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا، صرف اپنے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا، صرف اپنے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. آپ کو یہ بتائیں کہ اس تمام تر پروسیس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ انتہائی شاندار ہے. پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ہی بالآخر جو یہ پیس ڈیل ہے وہ ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا ہے، صرف اپنے ملک کے لیے ہی نہیں پوری دنیا کے لیے. امریکہ اور ایران کے درمیان بالآخر جو معاہدہ طے پا گیا ہے اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ انتہائی شاندار ہے. پاکستان نے وہ کر دکھایا. ایران کے ساتھ امن معاہدہ بالکل مکمل ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران معاہدہ طے پانے کی آج نوید سنائی، اور بالآخر جو امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ تھا وہ طے پا گیا ہے. اب وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا، صرف اپنے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. ایران کے ساتھ معاہدہ اب مکمل ہو چکا ہے. امریکی صدر نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ اس معاہدے کا اعلان کیا گیا جس پر دستخط کی تقریب جمعہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوگی. پھر ایران کی جانب سے امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کا متن دستخط کے بعد شائع کرنے کا اعلان کیا گیا. نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کے اندر منعقد کیے جائیں گے. اس پیس ڈیل میں اگر پاکستان کے کردار کی بات کی جائے، عالمی امن کے لیے پاکستان نے جو کاوشیں کی ہیں وہ رنگ لائی ہیں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا، صرف اپنے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، جس کا برملا اظہار وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کیا گیا ہے. انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر یہ لکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا، صرف اپنے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. ایران کے ساتھ امن معاہدہ تقریباً ہو چکا ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ امریکی صدر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کی بحری ناکہ بندی اب ختم کر دی جائے گی، اور اس معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی. ایک بار پھر سے بات کریں گے. نمائندہ واشنگٹن انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور اقبال صاحب، ہم بات کر رہے تھے سعودی عرب، چین اور روس اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا کیا امریکہ اور ایران کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ اب بحال ہونے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ کہ چین اور روس دونوں اس کا بڑا کلوزلی اور بڑا کوشسلی وہ کریں گے، معائنہ کریں گے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھے آپ کی جو لڑائی ہوئی ہے اس میں بھی چین کا ایک کردار رہا ہے. ایران کو سپورٹ کرتا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے، میزائل ٹیکنالوجی بنانے میں بھی ایران کی مدد شامل ہے. تو ایران کے لیے تو ایک خود چین کے لیے ایک بڑی فتح ہے کہ اس کا جو ایک سسٹم ہے ڈرونز کا اور میزائلوں کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کام آیا، وہ ایک افیکٹو ثابت ہوا. ایک سپر پاور کے سامنے ایک ڈیولپنگ کنٹری کو اس کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈٹ کے کھڑے ہونے کا موقع ملا. تو اس کو چائنا کا تو اس سارے معاملے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. روس کا بھی ہے، دونوں چاہتے ہیں امریکہ کو الجھائے رکھ سکے. ان کا خیال ہے کہ اگر انہوں نے یعنی امریکہ کو اگر اس طرح وہاں الجھایا نہ ہوتا اور مڈل ایسٹ میں ان کو بالکل کھلا راستہ دے دیا ہوتا تو وہ تو خود اس خطے سے نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد تیل کی ترسیل پہ وہ اس کے لیے وہ مکمل امریکہ پہ ان کا انحصار ہوتا. وہ تو کبھی پسند نہیں کرتے. تو وہ تو سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے وہ مناسب انوالو رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی ایک ایسی پالیسی ہے جو ان کے لیے کامیاب ہوئی ہے کافی. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کریں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی جو کہ بالآخر طے پا گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سفارتی کامیابی سے عالمی سطح پر کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ ایران کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کافی گفتگو کی ہے. ایران کو بہت فوائد حاصل ہے. ایران نے دیکھیں نا، ایران کے آگے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ریکنسٹرکشن کا انفراسٹرکچر بنانا ہے.
معیشت کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کر رہا ہے, اپنا جو ڈیفنس انڈسٹری ہے پوری اس کو نقصان پہنچا ہے, اس کی جو بھی انہوں نے جو ڈرونز تھے, جو ان کے پاس میزائل تھے وہ استعمال ہوئے ہیں, ان کو ریبلڈ کرنا ہے, ریفربش کرنا ہے, دوسرے ملکوں سے تعلقات کو ریکنسیڈر کرنا ہے. اگر سینکشن اٹھتی ہے تو اپنے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بنوانا ہے. تو ایران کے پاس تو ایران کا تو بہت سارے فوائد ایران کو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے انور اقبال صاحب, اگر ہم پاکستان کی بات کریں, اس میڈیشن کا جو رول پلے پاکستان نے کیا ہے وہ انتہائی شاندار ہے, جس کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان مستقبل میں بھی جو مشرق وسطیٰ کے تنازعات ہیں ان میں مستقل ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلا کرائسس کس جگہ پہ ہوتا ہے, اس خطے میں موجود ملکوں سے کیسے تعلقات ہیں پاکستان کے. اب اگر اسرائیل اور عرب کے درمیان جنگ ہوتی تو اس میں پاکستان عربوں کی حمایت کا تو اعلان کر سکتا ہے, لیکن اسرائیل کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ اسرائیل سے تو پاکستان کے سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں. اگر دو عرب ملکوں کے درمیان اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی تو اس میں تو ظاہر ہے پاکستان انوالو ہوگا, اور ایک بڑے مؤثر طریقے سے ہوگا, اور دونوں کو روکنے کی کوشش کرے گا. خدا نخواستہ عربوں اور ایرانیوں میں بھی جنگ ہوتی ہے, اس میں بھی پاکستان مکمل طریقے پر ملوث ہوگا اور امن کروانے کے معاملات میں ملوث ہوگا پوری طرح. ٹھیک ہے انور اقبال صاحب, اس معاہدے میں جو میڈیشن کا رول پلے کیا ہے یقیناً پاکستان نے, ساتھ میں جو دوسرے ملک ہے وہ قطر ہے, اس معاہدے میں قطر اور دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم تھا؟ پاکستان کا کردار کتنا اہم تھا, آپ دیکھیں کیا ہونے لگا تھا. ایک سپر پاور نے حملہ کیا, ٹھیک ہے, آپ کے پڑوس کے ایک بڑے ملک پہ, ایک ایسا ملک جہاں ایک انقلاب آیا تھا جس کے نتیجے میں اس کے تعلقات امریکہ سے بگڑ گئے تھے, تقریباً 50 سال سے تعلقات خراب تھے. پھر اس میں اسرائیل انوالو ہو گیا, یعنی خطرہ اس کا کہ 76 ایران نے یہ ثابت کیا کہ وہ جنگ میں وہ ڈٹ گیا, اور اب بھی اس نے جتنے ہتھیار استعمال کیے اس سے زیادہ اسے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. تو ایک ایسی جنگ تھی اچھا, پھر وہاں چین کا بڑا انٹرسٹ ہے, چین وہاں سے اس خطے سے اپنا سارا تیل وہاں سے ایران سے سعودی عرب سے تیل لیتا ہے, وہ بھی اسی ایران اپنے ہرمز سے ہو کے جاتا ہے. تو ان معاملات میں پھر یہ تھا کہ پاکستان اگر یہاں ثالثی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا, پھر ایک مطلب تیسری یعنی سارے ممالک انوالو ہو جاتے آہستہ آہستہ کر کے, اور تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کا خطرہ تھا. تو پاکستان نے تو بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے جس کو روکا ہے پاکستان. ٹھیک ہے انور اقبال صاحب, ہم نے دیکھا کہ سیاسی قیادت نے تو اس عمل میں کافی جو ہے وہ اچھا خاصا رول پلے کیا ہے. اگر ہم بات کریں پاکستان کی فوجی قیادت کی تو اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوجی قیادت نے بھی بہت اہم رول ادا کیا ہے, اس لیے کہ ایک اسٹیج ایسا آیا تھا جو سیاسی موو تھی آپ کی, جب اسلام آباد میں مذاکرات ہونے کے فوراً بعد وہاں تو گوٹے پھنس گئی تھی, اس کے بعد تو آگے کوئی بات بڑھنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے.